بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا بندوں سے خطاب کرنا بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ حساب کتاب کا منظر وہ بیان ہوگا۔ ترازو میں اعمال کا تولنا بیان ہوگا۔ ہر امت کا اپنے نبی کے ساتھ ہونا بیان ہوگا، اور پل صراط پر حاضری اور فاطمہ بنت محمد کی سواری کے بارے میں بیان ہوگا۔ منافقین جب پل صراط پر ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا، یہ بیان ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے خطاب کرنا کیسا ہوگا؟ صحیح بخاری میں ہے کہ جس وقت میدان حشر کفار سے بالکل خالی ہو جائے گا اور ہر زمانے کے مسلمان میدان حشر میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو خدائے قدوس ان پر ظاہر ہو کر فرمائے گا، اے لوگو، تمام مذاہب و ادیان کے لوگ اپنی جگہ چلے گئے، تم کیوں اب یہاں کھڑے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ وہ تو اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے ہیں، جب ہمارا معبود ہم کو اپنے ساتھ لے جائے گا اس وقت ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ارشاد باری ہوگا کہ میں ہوں تمہارا معبود، آؤ میرے ساتھ چلو۔ لیکن چونکہ آدمی اس صورت کو نہ پہچانیں گے کہ یہ خدا کی تجلی ہے، کہیں گے کہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا معبود نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اپنے معبود کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے، ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم اس کو دیکھ سکتے۔ پھر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا، تمہارے علم میں کوئی ایسی نشانی ہے جس کے ذریعے تم اس کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے، ہاں، بس وہ تجلی پوشیدہ ہو کر دوسری تجلی نمایاں ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: جس دن پنڈلی کھولی جائے اور سب کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ جب پنڈلی سے پردہ اٹھے گا، اس کو دیکھتے ہی سب کہیں گے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور سب سر سجود ہو جائیں گے، مگر منافقین بجائے سجدہ کرنے کے پشت کے بل گریں گے۔ حکم ہوگا، دوزخ و جنت کو میدان حشر کے درمیان میں رکھو۔ حساب و کتاب کا منظر کیسا ہوگا؟ اس کے بعد اعمال کا حساب میدان حشر میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب اس طور پر لیا جائے گا کہ اپنی تمام عمر میں کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اور کتنی ذمہ واجب ہیں، اور ارکان و آداب ظاہری و باطنی کتنے ادا کیے ہیں اور کس قدر نوافل پڑھے ہیں، اور اگر اس کے فرائض ترک ہوئے ہوں تو ایک فرض کے عوض میں 70 نوافل قائم ہو سکیں گے۔ نماز انسانی صورت میں حاضر ہو جائے گی۔ جو نمازیں بلا خشوع و خضوع و ذکر الہی و درود و وظائف پڑھی ہوں گی وہ بے دست دبا ہوں گی۔ جن نمازوں میں ان امور مذکورہ کا لحاظ رکھا گیا ہوگا وہ نہایت آراستہ و پراستہ ہوں گی۔ اس کے بعد دیگر عبادات بدنی کا بھی، مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا بھی اسی طور پر حساب و کتاب ہوگا۔ نیز زہد، حرص و دینی علوم، خون، زخم، اکل و شراب، ناجائز خرید و فروخت، حقوق العباد وغیرہ کا حساب ہوگا۔ ظالموں سے مظلوموں کو اس طور پر بدلہ دیا جائے گا کہ اگر ظالم نے نیکیاں کی ہیں تو اس کے حسب ظلم مظلوموں کو دلوا دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ حسب اندازہ ظالم کی گردن پر ڈال دیے جائیں گے۔ البتہ ظالموں کا ایمان و عقیدہ کسی کو نہ دیا جائے گا۔ بعض ایسے عالی ہمت بھی ہوں گے کہ خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اپنی نیکیوں کو بغیر کسی عوض کے دوسروں کو بخش دیں گے۔ ترازو سے اعمال تولے جانا۔ تمام چھوٹی و بڑی نیکیاں میزان میں داخل کر دی جائیں گی، لیکن ان کا وزن حسب عقیدہ ہوگا، یعنی جس قدر عقیدہ پختہ و خالص ہوگا اتنا ہی زیادہ وزنی ہوں گی۔
جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کی 99 برائیاں ہوں گی اور صرف ایک نیکی ہوگی تو یہ تولتے وقت بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے خداوند، میری اس نیکی کی اتنی برائیوں کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے کہ تولی جائے؟ جب میں دوزخ کے لائق ہوں تو بغیر تولے مجھ کو بھیج دیں۔ اس وقت ارشاد باری ہوگا کہ ہم ظالم نہیں، یہ ضرور تولی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت وہ برائیوں کے مقابلے میں تولی جائے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ مستحق جنت قرار پائے گا۔ اگرچہ پل صراط اور میزان کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، مگر اظہر یہ ہے کہ میزان بہت سی ہوں گی، چنانچہ آیت کریمہ سے یہی مفہوم ہے۔ اسی طور سے بھی قیاس میں آتا ہے کہ پل صراط بھی بہت سے ہوں گے، خواہ ہر امت کے لیے ہوں یا ہر قوم کے لیے۔ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے، ہم ہر امت کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے قبل اس کے کہ میدان حشر سے پل صراط پر گزرنے کا حکم ہو۔ تمام میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا، پس ہر امت کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان کو نور کی دو دو مشعلیں عنایت ہوں گی، ایک آگے چلے گی، دوسری دائیں جانب۔ جو ان سے کم تر ہوں گے ان کو ایک ایک مشعل دی جائے گی، اور جو ان سے کم تر ہوں گے ان کے صرف پاؤں کے انگوٹھے کے آس پاس خفیف سی روشنی ہوگی، اور ان سے بھی جو گئے گزرے ہوں گے ان کو ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی طرح روشنی دی جائے گی، اور جو کبھی بجھے گی اور کبھی روشن ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ہوگی، لیکن منافقین اس نور سے خالی ہوں گے، دوسروں سے روشنی حاصل کریں گے اور اہل ایمان سے سوال کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو، تو وہ جواب دیں گے، واپس پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں جس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ پل صراط پر حاضری اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری، یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے کے قریب جا پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حکم ہوگا، اس پر ہو کر جنت میں چلو۔ وہ 15,000 سال کی مسافت میں ہے، جس میں سے 5,000 بیچ میں چلنے کے اور 5,000 اترنے کے ہیں۔ جب میدان حشر سے پل صراط پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی کہ اے لوگو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل سے گزر جائیں۔ اس کے بعض لوگ تو بجلی کی چمک کی طرح، بعض ہوا، بعض گھوڑے، بعض اونٹ، بعض معمولی رفتار کے مانند پل صراط سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ نہایت محن و مشقت کے ساتھ پل صراط پر چلیں گے۔ اس وقت دوزخ میں سے بڑے بڑے انگس نکل رہے ہوں گے، جو ان میں سے بعض کو تو چھوڑ دیں گے، بعض کو کچھ کاٹیں گے اور بعض کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس طرح سے رشتہ امانتیں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی، پس جنہوں نے ان کی رعایت نہ کی ہوگی ان کو دوزخ میں کھینچ کر ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، وظائف وغیرہ لوگوں کے کام آئیں گے، اور خیرات آگ کے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ بخاری میں ہے، ترجمہ ہے، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑا سجدہ کرو۔ قربانی سواری کا کام دے گی۔ اس وقت کے ہول کی وجہ سے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی، مگر پیغمبر علیہ السلام اپنی امتوں کے حق میں کہیں گے، بولیں گے۔ جب منافقین پل صراط پر پہنچیں گے، جب مسلمان پل صراط پر چڑھ جائیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہو کر فریاد کریں گے، بھائیو ذرا ٹھہرنا کہ تمہارے نور کے طفیل سے ہم بھی چلے چلیں۔ وہ جواب دیں گے، ذرا پیچھے چلے جاؤ، جہاں سے ہم نور لائے ہیں تم بھی وہیں سے لے آؤ۔ پس جب پیچھے جائیں گے تو وہ وہاں بے انتہا تاریکی اور ہول دیکھیں گے، آخر کار نہایت بے قرار ہو
کر واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پل صراط کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہے اور دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بس نہایت ہی گڑ گڑا کر مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے جو اب ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک تم ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن بظاہر اور دل میں شک و شبہ کرتے ہوئے ہمارے حق میں برائیاں اور کفار کی بھلائیاں چاہتے تھے، لہٰذا مناسب ہے کہ جن کا ساتھ دیتے تھے انہی کے ساتھ جا ملو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا یہ مفہوم بیان ہوا ہے۔ ابھی وہ حیران و سرگرداں ہوں گے کہ جہاں جائیں تو اسی اثنا میں آگ کے شعلے ان کو گھیر کر جہنم کے سب سے نچلے درجے پر پہنچا آئیں گے۔ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں وہ ہوں گے۔ ادھر منافقوں کا یہ حال ہوگا اور ادھر وہ مسلمان جو بجلی و ہوا کی رفتار کے موافق پل صراط سے گزریں گے۔ وہ پل کو